السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ دو خبریں ہیں میرے پاس۔ ایک خبر ہے صدر مملکت عارف علوی صاحب کی، اور ایک خبر ہے فرانس کے صدر کی۔ فرانس کے صدر کو ایک نوجوان نے ان کی غلط پالیسیوں اور ان کے کھلنڈرے پن کی وجہ سے تھپڑ رسید کر دیا، تھپڑ جڑ دیا ان کے منہ پر، جب وہ کورونا کے لاک ڈاؤن ختم کروانے اور جو وہاں کے ریسٹورانٹس وغیرہ تھے اور طلباء تھے ان کے ساتھ ایک ملاقات تھی ان کی۔ ڈروم ایک شہر ہے جنوبی فرانس کا، وہاں وہ گئے اور وہاں پر وہ بیریئرس لگے ہوئے تھے، پولیس وغیرہ تھی سارا۔ تو جب وہ گئے اور قریب نوجوانوں کو وہاں پہ کھڑے لوگوں کو ہاتھ ملا رہے تھے، تو ایک نوجوان نے پہلے ہاتھ ملایا، ہاتھ ملانے کے بعد تھپڑ لگایا، اور تھپڑ لگانے کے بعد نعرے لگانے شروع کر دیے، اور پولیس نے دو نوجوانوں کو تو کر دیا گرفتار۔ اور یہ جو معاملہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہاں پر کورونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ ظاہر تنگ آئے ہوئے ہیں، اور جو حالات ہیں وہاں پہ حالات زندگی وہاں پر فرانس کے صدر کی پالیسیوں کی وجہ سے، یعنی کورونا سے لوگ تنگ ہی ہیں، اس کی پالیسیوں اور اس کے کھلنڈرے پن کی وجہ سے لوگ ویسے ہی تنگ ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو صدر میکرون ہیں یہ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے وہ جو گستاخانہ خاکے کی اشاعت کی پذیرائی کے لیے ان کے بیانات بھی سامنے آئے تھے، اور اس پر جو پچھلے دنوں ٹی ایل پی نے پاکستان میں ایک بہت بڑا احتجاجی تحریک اٹھا رکھی تھی کہ فرانس کے ساتھ تعلقات ختم کریں، فرانس کے سفیر کو ملک بدر کریں، تو یہ وہی صدر ہیں۔ آج ان کو وہاں پر اپنے کسی شہری نے، نوجوان نے تھپڑ جڑ دیا ہے۔ پالیسیاں ہوتی ہیں نا، ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے، جب بندہ صدر مملکت بن جائے، سربراہ حکومت یا سربراہ مملکت بن جائے تو پھر ٹھہراؤ ضروری ہوتا ہے۔ تو بہرحال فرانس میں ہوا یہ واقعہ، لیکن ہمارے یہاں بھی کوئی پالیسی حکومتوں کی اچھی نہیں چل رہی، تو ان کو سیکھنا چاہیے دیگر ممالک سے کہ بھائی دنیا میں لوگ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں جب تنگ آتے ہیں اپنی حکومتوں سے۔ اور شاید حکومتوں کو اندازہ ہو گیا ہے، ہماری حکومت کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ بھائی اگر معلومات کا جو فلو ہے نا، اس کو اگر نہیں روکیں گے تو پھر ہمارے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی جٹ آپ وہ لفظ سمجھتے ہیں نا، جس کو سندھی کا لفظ ہے، اس کا مجھے اردو یا پنجابی میں اس طرح نہیں آتا، اس کا وہ مزہ نہیں آتا، کوئی اور لفظ مل نہیں رہا مجھے، لیکن حشر نشر، ہمارا کیا حشر نشر ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے یہ معلومات کے فلو کو نہ روکا تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہو سکتے ہیں، لوگ کیا جٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا اندازہ صدر مملکت عارف علوی صاحب، وہ آپ کو یاد ہے نا، عارف علوی صاحب وہ ایئرپورٹ پر سو گئے۔ عارف علوی صاحب نے سادگی کی اعلیٰ مثالیں قائم کر دی تھی۔ وہ جب ابھی صدر نہیں بنے تھے تو کراچی میں وہ گوڈے گوڈے پانیوں میں وہ ایک کشتی لے کر چلے گئے تھے، اور وہ بھی تصویریں ان کی بڑا ایک مذاق بنا تھا۔ بہرحال لیکن اب کیونکہ وہ صدر مملکت ہیں، تو صدر مملکت نے ملاقات کی ہے پیمرا کے چیئرمین سے، سلیم بیگ صاحب سے، اور انہوں نے ان کو جو کہا ہے کہ جناب میڈیا، ان کو اپنا جو ان کی اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے اس میں صدر صاحب فرما رہے ہیں کہ میڈیا غلط معلومات کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اب ظاہر ہے میڈیا کو اگر چیئرمین پیمرا کو بٹھا کر صدر صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو پھر جتنا میڈیا کنٹرول ہے، صدر صاحب کہہ رہے ہیں اس کو مزید کنٹرول کریں۔ اب کیونکہ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ایک آرڈیننس جو حکومت لانا چاہ رہی ہے، وہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس 2021، جس کے تحت جو روایتی میڈیا جو ہے ہمارا ٹریڈیشنل قومی مسائل سے کوئی غرض نہیں ہوتا۔ عموماً وہ جو کراچی بحریہ ٹاؤن والا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کچھ دن پہلے، کہ وہاں پہ اتنا بڑا لوگ پہنچے، انہوں نے مظاہرہ کیا، قومی میڈیا پہ خبر نہیں تھی، پھر وہاں پر تشدد ہوا، آگ لگی، قومی میڈیا پر کوئی خبر نہیں تھی کیونکہ ملک ریاض کے ٹکڑے منہ میں تھے، تو قومی میڈیا۔ لیکن بہرحال اس قومی میڈیا کو کنٹرول کر دیا، لیکن اب ظاہر ہے تھوڑا بہت تو زندگی قومی میڈیا کو بھی چاہیے نا، تھوڑی بہت تو ریٹنگ چاہیے، اور ریٹنگ ملتی ہے ظاہر ہے حکومت کے اوپر بات کر کے، حکومت کے اقدامات پر بات کر کے، حکومت کی ظاہر ہے، اور حکومت کے اقدامات کیونکہ براہ راست لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، لوگوں کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، نیگیٹو یا پازیٹیو، تو حکومت پر ہی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ میڈیا کو کنٹرول کیا جائے، تو لہذا صدر مملکت نے، اور میڈیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے پیمرا کے ذریعے، تو صدر مملکت کی اس بات کا مطلب، میں نے ان کی اسٹیٹمنٹ پڑھی تو انہوں نے کہا کہ جناب جو اپنا ایوان صدر کے اعلامیے میں جاری ہوا ہے اس کے مطابق کہ عارف علوی نے کہا کہ من گھڑت اور جھوٹی خبروں کی بڑھتی ہوئی لعنت کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، اور غلط خبریں معاشرے میں انتشار اور لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ میڈیا اخلاقی اقدار کے فروغ اور غلط معلومات کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے
اپنا کردار ادا کرے. اور پھر انہوں نے کہا کہ پیمرا جو ہے وہ معلومات کو کے آزادانہ بہاؤ کو یقینی بنائے اور باقی پھر تعلیم تفریح کے معیار کو بہتر بنائیں، غلط خبریں اور وغیرہ وغیرہ بہت کچھ. یعنی کل ملا کر بات یہ کہ صدر مملکت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جتنا ہم نے میڈیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے نا یہ ناکافی ہے، اس کو اور کنٹرول کریں. لفظ استعمال ہوتا ہے غلط معلومات. اب غلط معلومات میں خبر دیتا ہوں کہ جناب حکومت جو ہے اس حکومت نے مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام ہو گئی ہے. ریلوے کا حادثہ حکومت کی یا ریلوے کی ناکامی ہے، یہ خبر ہوتی ہے نا. کراچی کا پی آئی اے کا حادثہ وہ پی آئی اے کی ناکامی، سول ایویشن کی، یا جو ذمہ دار لوگ ہیں. اچھا جی کیا نام تھا ان کا، نام ہے بلکہ سرور خان صاحب جو وزیر ہیں ایویشن کے، انہوں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جناب سارے پائلٹوں کے لائسنس جعلی ہیں. اس کے نتیجے میں دنیا جہان میں پی آئی اے تو بند ہو گیا، لیکن پاکستانی جو لائسنس رکھنے والے پائلٹ تھے وہ سارے کے سارے واپس کر دیے، وہ گراؤنڈ کر دیے گئے. اب یہ گراؤنڈ کرنے والی خبر جو ہے یہ اگر کوئی بندہ بات کرے تو اب یہ حکومت کی نظر میں، یعنی ریل کا حادثہ حکومت ذمہ دار، جہاز کا حادثہ حکومت ذمہ دار، اور سانحہ کہ پی آئی اے کو بٹھا دیا ایک بیان نے حکومت ذمہ دار، تو یہ غلط معلومات ہوتی ہے حکومت کی نظر میں. حکومت مسلسل یہ کہتی ہے کہ جناب آپ دیکھیں نا، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی کہ 6 ماہ کے لیے پازیٹیو رپورٹنگ کریں. اب پازیٹیو رپورٹنگ کیا ہے؟ جو بادشاہ سلامت کی دل کو بھائے، بادشاہ سلامت کا دل لبھائے. صدر مملکت کہہ رہے ہیں غلط معلومات کا پھیلاؤ روکنے کے لیے میڈیا کردار ادا کرے. اب میں دیکھ رہا تھا کہ کیا معلومات غلط ہوتی ہیں صدر مملکت پر ہی صرف، باقی حکومت کی کارکردگی روزانہ ہوتی ہے نا. صدر مملکت جیسے میں نے بتایا کہ جناب جب حکومت میں نہیں تھے تو وہ کشتی لے کر چل پڑتے تھے گلیوں میں، اور جس طرح آج کل وہاں پر حلیم عادل شیخ صاحب کیا کرتے، اسی طرح عارف الوی صاحب خود کیا کرتے تھے. بلکہ ایک تو ان کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے کہ وہ الیکشن تھا یا کچھ نہیں، کچھ ریلی وغیرہ نکالنی تھی پی ٹی آئی کی، تو انہوں نے کہا چلو نکلو، پولیس کو نکالو ساروں کو، اور یہ کرو وہ کرو. اور اب اگر اس حکومت میں کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے اور وہ پروٹیسٹ میڈیا پر دکھایا جاتا ہے تو وہ غلط معلومات ہے. اچھا جی اب صدر صاحب جو ہیں وہ اپنا ان کی جو باتیں، یعنی جب سے وہ صدر بنے صرف انہوں نے 19 لاکھ کا، یہ غلط معلومات ہے نا جن کو رکوانا چاہتے ہیں، طوطے کا پنجرا 19 لاکھ روپے کا 2019 میں. اچھا جی 33 بلٹ پروف گاڑیوں کی منظوری دی گئی تھی اکتوبر 2020 میں وزیر اعظم ہاؤس اور ایوان صدر کے لیے. اور پھر جنوری 2021 میں جو ہے وہ ایوان صدر کے جو چھوٹے ملازمین تھے گریڈ 1 سے 16 گریڈ تک، ان کے الاؤنسز ختم کر دیے گئے. تو ان الاؤنسز میں پیپلز پارٹی کے زمانے میں ان کو ایوان صدر میں ایک وقت کا کھانا ملتا تھا فری، وہ بند کر دیا گیا. اچھا اگر کوئی دیر رات گئے تک، یعنی یہ غلط معلومات ہے بیسیکلی. یہ صدر صاحب کی نظر میں یہ والی معلومات نہیں آنی چاہیے میڈیا پر، یہ والی معلومات رکوائی جانی چاہیے. اچھا جی کیا تھا وہ الاؤنسز کا میں ذکر کر رہا تھا. اگر کوئی ملازم جس کے پاس اپنی گاڑی ہے، سرکاری گاڑی جس کو نہیں ہے، چھوٹے ملازمین کو سرکاری گاڑی عموماً نہیں ہوتی، تو اگر وہ رات گئے تک کام کرتا ہے تو پھر اس کو اس کے گھر تک ایوان صدر کی کوئی گاڑی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ اس کو دی جائے گی، وہ اس کو چھوڑ آئے گی. اعزازیہ ملا کرتا تھا وہ، اچھا یہ سارا کچھ بند کر دیا. یہ جو کچھ تھا نا جو پیپلز پارٹی کے زمانے میں ملا، وہ سارا کچھ انہوں نے بند کر دیا. اچھا اعزازیہ ملا کرتا تھا وہ بند کر دیا. شادی غریب کوئی ملازم جو ہوتا تھا، اس کی کوئی بیٹی بہن کی شادی ہو یا پھر کوئی قریبی فیملی میں کوئی اگر فوتگی ہو جائے تو 50,000 روپے کا ان کو الاؤنس وہ گرانٹ ملتی تھی کہ وہ کیونکہ ظاہر فوتگی ہے یا شادی ہے تو اخراجات تو ہوتے ہی ہیں، دنیا داری جو ہے، تو وہ بند کر دیا. اچھا چھوٹے ملازمین کو جو تھے اپنا ان کے کوارٹرز تھے، ان کوارٹرز کی مرمت کے لیے جو فنڈز ہوتے تھے وہ بند کر دیے. سارا کچھ بند کیا کفایت شعاری کے نام پر. یہ جو غلط معلومات ہے نا، سارا کچھ بند. اب میں غلط معلومات کی طرف آ رہا ہوں. سارا کچھ بند کیا کفایت شعاری کے نام پر، اور پھر صدر مملکت صاحب نے ایوان صدر کی تزئین و آرائش پر کروڑوں روپے لگا دیے. صدر مملکت صاحب اور ان کے اہل خانہ کے لیے ساری کچھ رپورٹ ہوا ہے، غلط معلومات رپورٹ ہوئی ہے جو رکوانی تھی. ظاہر ہے اگر اس وقت صدر صاحب کا کو پتہ ہوتا کہ رکوائی جا سکتی ہے تو وہ رکوا لیتے. تو اچھا
سرکار ملازمین کا کھانا جو ایک وقت کا ایوان صدر میں ملا کرتا تھا چھوٹے ملازمین کا، وہ بند کروا دیا، لیکن صدر صاحب کا خاندان جو ہے وہ کسی بھی ریسٹورانٹ میں جا کر کھانا کھائے گا، بل ادا کرے گی سرکار، حکومت کے کھانے سے وہ جا کر حکومتی کھانے سے نہیں، حکومتی خزانے سے کھانا کھائیں گے۔ ایوان صدر کے اندر تو ہوتا ہی ہے، ظاہر ہے وہ صدر مملکت ہے اور اس طرح کی مراحت ہوتی ہیں۔ تو میں جب یہ خبر پڑھ رہا تھا کہ جناب صدر صاحب کون سی غلط خبریں رکوانا چاہ رہے ہیں، کون سی غلط معلومات رکوانا چاہ رہے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب جھوٹی اور من گڑت خبروں سے انتشار پھیلتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں اٹھا کر پاکستانی میڈیا، ہاں یہ ضرور ہے کہ ریٹنگ کے لیے کوئی خبریں بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، انتشار والی ایسی کون سی خبریں ہوتی ہیں جو حکومت کو تنگ کر رہی ہیں۔ یہ خبر انتشار والی ہوگی کہ فاروق حبیب صاحب اسٹیٹ منسٹر ہیں، چھوٹے وزیر کہلاتے ہیں عام فہم الفاظ میں۔ اب اگر اسلام آباد جائیں گے وہاں پر کابینہ ڈویژن میں یا وہاں پر جو راہداریاں ہیں وہاں اقتدار کی، وہاں پر جب جائیں گے تو ملازمین جب آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں یا ایون سیاسی لوگ جو بات کریں وہ چھوٹے وزیر ہیں، چھوٹے وزیر اسٹیٹ منسٹر، فل فلیج وزیر نہیں نہ ہوتا، وہ وزیر مملکت، تو وہ اسٹیٹ منسٹر ہیں۔ ان کی ویڈیو وائرل ہے جی۔ ویڈیو کیا وائرل ہوئی ہے؟ ویڈیو میں وہ ایک کسی گلی میں جا رہے ہیں، کسی کے ہاں کسی کی مدد کے لیے جا رہے ہیں، کسی سے ملنے جا رہے ہیں، وہاں پر گلی میں داخل ہوتے ہیں، ایک شاہانہ پروٹوکول ہے، پولیس کا وہ آتا ہے، کیا ہوتا ہے وہ، پائلٹ۔ عموماً یہ پائلٹ جو ہیں وزیر اعظم، صدر، وزیر اعلیٰ، گورنر، ان کے لیے ہوتے ہیں، وزراء کے لیے پائلٹ نہیں چلا کرتے۔ ہم نے بھی سارے وزیر کور کیے ہوئے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں ایک بتا رہا تھا، کسی دوست کے ساتھ بات ہو رہی تھی، پرویز رشید صاحب، سینیٹر پرویز رشید وزیر اطلاعات تھے، ان کو دھمکیاں ملی ہوئی تھیں، وہ اکیلے گاڑی میں آتے تھے، اکیلے خود ڈرائیو کرتے تھے، خود ان کو، آپ کو یاد ہے ان پر ایک حملہ بھی ہوا تھا، جوتا پھینکا گیا تھا ایئرپورٹ پر، ایک ایشو بنا ہوا تھا اس دور میں، تو وہ اکیلے گاڑی میں چلا کرتے تھے، خود گاڑی ڈرائیو کرتے تھے۔ میں نے ایک بار پوچھا کہ جی آپ کم از کم اپنے ساتھ ایک آدھ بندہ ہی رکھ لیں فون سننے کے لیے، سب کہتے ہیں یار نہیں میں اسی طرح ہی چلتا ہوں۔ وہ اسی طرح ہی اکیلے تنہا چلتے پھر رہے تھے، وزیر، فل فلیج وزیر۔ اور نواز شریف صاحب کا سب سے خاص، یعنی پرویز رشید صاحب کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب چلتے ہی پرویز رشید صاحب کے کہنے پر ہے، تو وہ پرویز رشید جب چلنا پائے، جب سادگی اختیار کرنے پہ آئے، وہی مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئے وزیروں نے جس طرح کے پروٹوکول لیے، وہ بھی سب کے سامنے، لیکن ایک وزیر یہ بھی تھے۔ تو فاروق حبیب صاحب جو ہیں وہ گاڑیوں کے قافلے میں آتے ہیں، ایک وہ پائلٹ ہے آگے، پائلٹ کے پیچھے ایک پولیس کی گاڑی، پولیس کے پیچھے ان کی گاڑی، اس کے پیچھے پولیس کا ڈالا، اور پیچھے گاڑیوں کی لمبی قطار اور شاہانہ قافلہ۔ یہ کس جماعت کی وزیر ہیں، کس جماعت کے سربراہ کے جو وزیر اعظم ہیں ان کے یہ وزیر ہیں، چھوٹے وزیر مملکت، پورے وزیر نہیں ہیں، وزیر مملکت۔ ان کے مکمل وزیر جو ہیں وہ فواد چودھری صاحب ہیں۔ عموماً فواد چودھری صاحب بھی کوئی بہت زیادہ پروٹوکول لے کے نہیں چلتے ہوتے، وہ میں نے دیکھا ہے، جس کی چیز ہے وہ چاہیے وہ بندہ اس کو کرنا چاہیے۔ فواد چودھری صاحب کوئی بہت زیادہ بڑے پروٹوکول کے وہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ صاحب پروٹوکول لے کے گئے، چھوٹے وزیر ہیں۔ اور کس کے؟ عمران خان صاحب کے، جو مثالیں دیا کرتے تھے کہ جناب فلاں ملک کے وزیر اعظم جو ہیں وہ سائیکل پر سبزی خریدنے خود جاتے ہیں، یہاں پر ان کے چھوٹے وزیر جو ہیں اوئے ایسی مثالیں ہیں۔ عمران خان صاحب خود کوئٹہ گئے، عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے سڑک بند کر دی اور پھر چلا دی، کوئٹہ گئے تو کرفیو کا سما ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب پچھلے دنوں ملتان گئے، ملتان میں یوں تھا کہ چڑیا کو پر مارنے کی اجازت نہیں تھی۔ لاہور آتے ہیں جب وہ اپنے زمان پارک والے گھر کی طرف جائیں یا پھر عموماً جاتے ہیں وہاں پر وزیر اعلیٰ ہاؤس GOR میں، وہاں پر جاتے ہیں یوں سناٹا، مکمل سناٹا۔ تو پھر ظاہر ہے اگر وزیر جو ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اتنا بڑا پروٹوکول لیتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہ لیں، تھوڑا سا ہم بھی لے لیتے ہیں۔ تو صدر مملکت صاحب یہ والی خبریں بھی غلط خبریں، حالانکہ میڈیا نے تو حکومت کے متعلق حکومت پر تنقید کرنا ہی چھوڑ دی ہے، بہت کم، بہت ریئر خبروں میں۔ ٹاک شوز میں تو ظاہر ہے پھر باتیں ہوتی ہیں نا، خبریں ہوتی ہیں۔ خبریں کیا ہوتی ہیں؟ مہنگائی کی خبر ہو گئی، نکل گئے، مہنگائی ادارے شماریات کے مطابق اتنی مہنگائی بڑھ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن بہرحال اب صدر مملکت صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب حکومت کے، ظاہر ہے حکومت کے متعلق وہ رکوانا چاہ رہے ہیں، باقی انتشار کیا ہوتا ہے؟ ان کا خیال ہے کہ حکومت کے متعلق، یعنی حکومت کی کارکردگی جو کہ نہیں ہے، اس کے متعلق خبریں دینے سے انتشار پھیلے گا، لہٰذا انہوں نے چیئرمین پیمرا کو کہا کہ یہ خبریں جو ہے نا، یہ معلومات رکواؤ۔ اب ظاہر ہے آگے میڈیا کو مزید کنٹرول کیا جائے گا،
آرڈیننس والا معاملہ آگے چل کر وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ عمران خان صاحب فی الحال ان کی حکومت بجٹ کی طرف فوکسڈ ہے، اور بجٹ کے بعد بجٹ سے نکلنے کے بعد ظاہر ہے وہ بہت کچھ کریں گے، بہت آرڈیننسز جو پڑے ہوئے پائپ لائن میں وہ بھی ہوں گے۔ اور اب انہوں نے صدر مملکت صاحب کی بھی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ جناب آپ بھی ذرا دیکھ لیں کہ آپ اگر ایئرپورٹ پر جا کے سو جاتے ہیں تو وہ مثبت رپورٹنگ ہے، وہ رپورٹنگ ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ جاتے ہیں 40 گاڑیوں کے قافلے میں تو وہ اس کو رپورٹ کرنا منفی رپورٹنگ ہے، وہ نہیں آنی چاہیے۔ ایوان صدر میں آپ جو کفایت شعاری کے نام پر خرچے بڑھا رہے ہیں تو وہ نیگیٹو رپورٹنگ ہے، وہ غلط معلومات ہے، تو وہ معلومات کا پھیلاؤ روکا جائے۔ اب آخر میں جی ہمارے مہربان جو ویڈیوز پر کمنٹ کرتے ہیں وہی غلط معلومات رضیہ بھٹی صاحب آئے ہیں جی، وہ فرما رہی ہیں کہ جی چینی کی طرح انڈے بھی چوروں اور ڈاکوؤں کے دور میں سستے، صادق اور امین سرکار نے اس سکھ سے بھی محروم کر دیا۔ غلط معلومات، یعنی اب یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں اس حکومت کے متعلق، کارکردگی کے متعلق، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، افراتفری ہے، کوئی کھانے کو لوگ ترس رہے ہیں، روزگار نہیں ہے، یہ سارا کچھ اب لوگ کہہ رہے ہیں، صدر مملکت صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط معلومات ہے، تو پیمرا اس کو روکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔